السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہمارے لیے بدقسمتی کا ایک نشان ہے، ہمارے لیے عبرت کا ایک پیغام ہے، اور اس کو سننے کے بعد اگر آپ کو اپنی اور اپنے بچوں کے جنازے کی فکر نہیں ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اندر، آپ کے سینے میں دل تو ہے لیکن وہ مر چکا ہے۔ یہ ایسا دردناک اور المناک واقعہ ہے جس نے پوری کمیونٹی کے سر جو ہیں شرم سے جھکا دیے ہیں۔ یہ ایک پاکستانی خاندان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس میں اس خاندان کا ایک بزرگ، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بچے جب آپس میں بیٹھتے ہیں کہ اپنے والد کی تدفین اور جنازے کے حوالے سے معاملات طے کیے جائیں تو وہاں اس کے ایک بیٹے کا ایسا موقف آیا کہ رہتی دنیا تک اسے لوگ شرم سے یاد کرتے رہیں گے اور اپنے اوپر ندامت بھی کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی کون سی تعلیم دی ہے، ایسی کون سی تربیت دی ہے کہ جس کے بعد یہ بچے اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے ہاں انگلینڈ میں جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تدفین، غسل اور جنازے کے سارے انتظامات جو ہیں لوکل کمیٹیز سنبھالتی ہیں۔ وہ سارے انتظامات اس کے زیر انتظام ہوتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں بہت سارے مسلمان آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام سر انجام دیتی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں اور وہ کمیٹیز ان کے انڈر کنٹرول ہیں اور وہ مسلمانوں کے یہ بہت سارے انتظامات طے کرتے ہیں۔ اور یہاں اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے کہ جب پاکستان یا کسی اور مسلمان کنٹری کی طرح ایک شخص اگر رات کو اس کا انتقال ہوا تو اگلے دن اس کا جنازہ کر دیا جائے، یا اگر کوئی شخص صبح مرا تو شام کو اس کا جنازہ کیا جائے، لیکن یہاں پر 2-3 دن لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک پورا پروسیجر ہے۔ اس پروسیس میں جب وہ جاتے ہیں تو اس کے لیے 2-3-4 دن ان کے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو میں جس واقعے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، جب وہ بچے آپس میں بیٹھے کہ اپنے باپ کے جنازے کے انتظامات طے کیے جائیں تو وہاں اس کے ایک بیٹے نے ایسا موقف دیا کہ وہ باقی جو ان کے بچے تھے، پوتے تھے، پوتیاں، اور جو ان کا جو ریلیٹیو سرکل تھا وہ سارے حیرت سے گم ہو گئے۔ ان کے جو دماغ تھے وہ معوف ہو گئے۔ اس بچے کا کہنا تھا، اس بزرگ کے بیٹے کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد کو دفنانا نہیں چاہتا ہے، وہ اس کا جنازہ نہیں کرے گا، وہ اس کو قبر میں نہیں اتارے گا۔ اس کا موقف تھا کہ وہ اپنے والد کو جلانا چاہتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہ اپنے والد کو جلانا چاہتا ہے، جس طرح کہ ہندو اور سکھ اپنے دھرم کے مطابق اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہ بھی اپنے اس مردہ والد کو جلا کر راکھ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں پوری کمیونٹی میں ایک غم و غصہ آ گیا اور پوری کمیونٹی جو ہے ایکٹیو ہو گئی۔ ہمارے جو رہنما تھے، ہمارے امام مسجد تھے، وہ سارے ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ہے وہ عدالت سے سٹے آرڈر لیا۔ بہرکیف اس کی تدفین تقریباً 1.5 سے پونے 2 مہینے تک رکی رہی، اور اس بیچارے شخص کی جو لاش یا ڈیڈ باڈی تھی وہ فریزر کی زینت بنی رہی۔ اس کے بعد یہ سارے معاملات انہوں نے اپنے رہنماؤں تئیں حل کر لیے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، ہمارے لیے اس میں ایک عبرت کا یہ سبق ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے جو اس وقت دنیا سے گیا ہے، اس نے اپنی پوری زندگی ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن آخر میں جاتے ہوئے اسی بچے نے اس اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کی بجائے اسے جلانے کو پریفر کیا۔ اگر آپ بھی اس جیسے ملک میں رہتے ہیں، انگلینڈ یا یورپ، امریکہ، کہیں بھی رہتے ہیں جہاں اسلام کا نظام نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو مسجدوں کے قریب لے کر آئیے، اپنے مسجدوں کو اپنے اسلام کے نزدیک لائیے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم کے نزدیک لائیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے مذہب میں ہم جب مرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں دفنایا جاتا ہے، ہمیں رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہمیں صاف ستھرا نہلا کر اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک بڑے منظم انداز میں زمین کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ہم کوئی ایسی مخلوق نہیں ہیں، یا کوئی ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کو جلانا شروع کر دیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جس طرح کے غیر مسلم اور کافر کرتے ہیں۔ That's it for today. It's me, Kamran Saftar Kiani.